ہر کسی کی زندگی میں ایک پل ایسا ضرور آتا ہے جب وہ ایک رات کھلے آسمان میں لیٹا ہو اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو، چمکتا ہوا چاند، جگمگاتے ہوئے تارے۔ پھر اچانک یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کیسے بنے ہوں گے، کس نے بنائے ہیں؟ ہر ایک چیز پرفیکٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ سب کیسے بننا شروع ہوا؟ وہ وقت جب کچھ نہیں تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ وقت یعنی نہ ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ ہی اسپیس یعنی کوئی جگہ نہیں تھی، صرف اللہ کا وجود تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام کائنات کیسے بننا شروع ہوئیں؟ چلیے انہی سب سوالوں کے جواب حدیث سائنس کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ موجود تھا، تو اللہ نے ارادہ کیا۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ وہ ازلی اور ابدی یعنی اٹرنل اینڈ ایور لاسٹنگ قدرت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی مرضی سے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے نور سے ایک نور پیدا کرے گا۔ یہ پیدا کرنا نہ تو انسانی طریقے سے تھا، نہ کسی بہانے سے، بلکہ صرف کن کہنے سے تھا، یعنی ہو جا۔ حدیث قدسی ہے، جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اختیار کر پیدا کیا، یہ نور محمدی اصل میں ہدایت، علم، رحمت اور حق کا اصل وجود ہے۔ نور محمدی میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات، ہدایت، رحمت اور علم کو جمع کر دیا۔ چلیے اسے اور اچھے سے سمجھتے ہیں۔ سوچئے بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے جو ایک ایسا اسمارٹ فون بناتی ہے جس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ وہ اسمارٹ فون کال کرنے کے لیے نہیں بلکہ کیلکولیٹر، واچ، کیمرہ، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، گیم اور بہت کچھ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی اس اسمارٹ فون میں بہت سارے فیچرز کا اصل ذریعہ موجود ہے۔ اس اسمارٹ فون میں کیا فیچرز ہیں یہ صرف اسی کو پتا ہے جس نے بنایا ہے، یا صرف خود اسمارٹ فون کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا فیچرز موجود ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا تو اس میں ہدایت، حق، اسلام، سچائی، دنیا، کائنات، علم اور پوری کائنات کو اصل ذریعہ موجود تھا۔ جیسے وہ اسمارٹ فون میں ایک ٹیکنالوجی کا سورس ہے، ویسے ہی نور محمدی کا اصل میں اللہ کی ہدایت کا سورس ہے۔ ہر چیز اس نور میں سمائی ہوئی تھی۔ جب اللہ نے چاہا کہ دنیا میں ہدایت پھیلائی جائے تو اس نور سے نبی کریم کو ظاہر کیا، پھر ان کے ذریعے وہ ہدایت، حق اور اسلام دنیا میں پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نور یعنی نور محمدی کو پیدا کیا تو اس میں ساری کائنات کا علم موجود تھا۔ اب چلیے سائنس کے نظریے سمجھتے ہیں۔ دنیا کے علمی نظریات کو سمجھنے کے لیے ہم انرجی کے کانسیپٹ کو دیکھیں گے۔ انرجی دنیا میں ہر چیز کا اصل ہے۔ انرجی کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے، صرف ایک فارم سے دوسرے فارم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جسے ہم لا آف کنزرویشن آف انرجی کہتے ہیں۔ لائٹ یعنی نور بھی ایک طرح کی انرجی ہے۔ کوانٹم فزکس کے مطابق لائٹ یعنی نور کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جنہیں فوٹونز کہتے ہیں۔ لائٹ یعنی نور یہ میٹر سے الگ ہوتی۔ میٹر وہ چیز ہے جو جگہ کو گھیر لیتی اور اس کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے۔ اسے وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں جو انٹر ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انرجی یہ میٹر سے الگ ہوتی ہے کیونکہ لائٹ یعنی نور پیور انرجی ہوتی ہے۔ اگر ہم نور محمدی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا پیدا ہونا اصل میں ایک الہی لائٹ یعنی نور کا ظہور ہے۔ آپ کی اسکرین پہ ایک چارٹس دکھ رہا ہوگا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف دینی نظریہ ہے، دوسری طرف سائنٹیفک نظریہ ہے۔ ایک طرف اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا، دوسری طرف لائٹ ایک طرح کی پیور انرجی ہے جو ہر چیز میں شامل ہو سکتی ہے۔ ایک طرف نور محمدی ایک الہی نور ہے جس میں ہدایت اور حق کا اصل ہے، دوسری طرف انرجی میں انفارمیشن اور پراپرٹیز ہوتی ہے جو اس کے ایفیکٹ میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ نور اصل جسے اللہ نے پیدا کیا جو بعد میں کائنات کے پیدا ہونے کا سبب بنا، دوسری طرف لائٹ یعنی انرجی سے میٹر بنایا جا سکتا ہے جس کا فارمولا A=mc²، یعنی نور سے وہ ساری چیز بنائی جا سکتی ہیں جو کائنات میں موجود ہے۔ انرجی کو آسان لفظوں میں سمجھا جائے تو وہ ایک چیز ہے جو اپنے اندر انفارمیشن، قدرت اور اثر رکھتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی کو پیدا کیا
تو اس نور میں ہدایت، علم اور اصل حقائق کے اسرار موجود تھے۔ جیسے آج کے دور میں لائٹ یعنی انرجی کو کنٹرول کرنے پر بڑی ڈسکوری ہوتی ہے، جیسے لیزرز، انرجی اسٹوریج، کوانٹم کمپیوٹنگ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی کو ایک کامل اصل یعنی پرفیکٹ اصل کے طور پر ظاہر کر دیا۔ نور محمدی وہی نور ہے جس کے ذریعے کائنات کی ہر چیز پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے کل کائنات بنائی۔ اللہ نے نور محمدی کو پیدا کرنے کے بعد ایک خاص مقام میں رکھا گیا۔ یہ مقام کوئی فزیکل نہیں تھا بلکہ صرف اللہ کی نورانی تجلی کا ایک اصل منظر تھا۔ اس نوری عالم میں کبھی کوئی اور چیز نہیں تھی، صرف نور کا ایک عظیم تجلی کا سما تھا۔ در مختار کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر 70,000 سال تک اپنی نورانی تجلی میں رکھا۔ اس میں جو 70,000 سال ہیں وہ دنیا کے ٹائم ٹیبل سے الگ ہیں۔ دنیا کا وقت سورج کے نکلنے اور ڈھلنے سے دن اور رات بنتے ہیں، اور دنیا میں ایک سال 365 دن کا ہوتا ہے، لیکن نوری عالم کا وقت اس دنیا کے وقت سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں نہ دن ہے، نہ رات، نہ سورج، نہ چاند، بس اللہ کا نور ہے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، اور تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنت کے 1000 سال کے برابر ہے۔ الحج کے اندر ہے، سورہ حج کے اندر۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں کے 1000 سال نوری عالم کا ایک دن ہوتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں آیا ہوگا کہ جب کچھ نہیں تھا تو ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہوگا۔ اس کا جواب ہے وقت تبھی ہوتا ہے جب کوئی مخلوق ہو یا حرکت یعنی کچھ مومنٹ ہو یا پھر کچھ چینجنگ ہو، تب ٹائم چلتا ہے۔ یہاں پر جو ٹائم کی بات ہے وہ ایسا ہے جیسے دنیا کے 1000 سال اللہ کے نزدیک ایک دن ہو۔ نوری عالم کے ٹائم کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں جب اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا، یعنی نور میں حرکت یا چینجنگ یا نور محمدی کا وجود میں آنا، اسی کے ساتھ نور عالم کا ٹائم شروع ہوا، ایسا سمجھ سکتے ہیں آپ۔ نوری عالم یہ ایک لامکانی مقام تھا جس میں جگہ کا کوئی تصور نہیں تھا، صرف اللہ کا نور ہی تجلی کر رہا تھا۔ نور محمدی کو جہاں رکھا گیا اسے نوری عالم کہہ سکتے ہیں۔ یہ نوری عالم نور محمدی سے بنا۔ جب نور محمدی پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی، یہ تجلی نور محمدی کو اور عظیم بنا رہی تھی۔ اسی تجلی کا اثر یہ تھا کہ نور میں ہر چیز کا اصل چھپا تھا۔